السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1437 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشد الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ اس حدیث کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ کے نزدیک اس آدمی کا مقام سب سے برا ہوگا جو آدمی اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے پاس آتی ہے، پھر وہ آدمی اس کے راز کو فاش کر دیتا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور ازدواجی تعلقات قائم کرے اور اس کے بعد وہ جا کر کے دوسروں سے اس کو بیان کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص روز قیامت اللہ کے نزدیک سب سے برے مقام و مرتبے والا ہوگا۔ اسی طرح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت کے اندر الفاظ اس طریقے کے ہیں کہ ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرها، کہ بے شک اللہ کے نزدیک قیامت کے روز سب سے عظیم امانت یہ ہوگی کہ آدمی اپنی بیوی سے ملے اور وہ اس سے ملے اور پھر وہ اس کے راز کو فاش کر دے۔ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے عظیم امانت جس میں آدمی نے خیانت کی ہوگی وہ کون سی امانت ہوگی؟ یہی امانت کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے اور پھر اس سے ملاقات کرے اور اس کے بعد اس کے راز کو فاش کر دے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کو دوسروں سے بیان کرنا یہ حرام ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی عام ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادی کے بعد شب زفاف کے بعد لڑکے اپنے دوستوں سے خلوت کی باتیں شیئر کرتے ہیں اور ان سے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور میں نے کس کس طریقے سے میں اس کے ساتھ پیش آیا۔ اسی طریقے سے لڑکیاں بھی شادی کے بعد اپنی سہیلیوں سے خلوت کے لمحات کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسے بیان کرتی ہیں، اور اس کو چندہ غلط نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے بیوی کے راز کو فاش کرنا یا بیوی اپنے شوہر کے راز کو فاش کرے اور تنہائی میں جو باتیں ہوئیں ان باتوں کو اپنے دوستوں سے یا اپنی سہیلیوں سے بیان کرے، یہ چیز حرام ہے اور ایسا کرنے سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے برا مقام اس شخص کا ہوگا جو اپنے میاں بیوی کی خلوت کی باتیں دوسروں سے بیان کرے۔ تو میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے خلوت کی باتوں کو بیان کرنا اور اس راز کا کو افشا کرنا یہ حرام ہے۔ البتہ اگر اپنی بیوی کی بات نہ ہو یا اپنے شوہر کی بات نہ ہو اور محض صحبت اور جماع کا ذکر ہو تو اس کو بھی علماء نے مکروہ کہا ہے، الا یہ کہ کوئی ضرورت پیش ہو، مثال کے طور پر کوئی بیماری وغیرہ ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو جس کا ازالہ کرنا ضروری ہو، تو اس کے لیے مطلق صحبت اور جماع کا ذکر کرنا جائز ہے، ورنہ یوں ہی محض تفریح کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اپنی بیوی یا اپنے شوہر کی باتیں بیان کرنا یہ تو حرام ہے۔ اس حدیث کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔